بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم دین اسلام کی تعلیمات پر مشتمل دروس کے سلسلے میں ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا کہ ہمیں ایمان لانے کے لیے 5 چیزوں پر 5 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم ایمان مفصل میں وہ 5 چیزیں پڑھتے ہیں: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ اب انسان جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی زندگی کے اندر ایک اہم تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس انسان کے لیے سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، یعنی اسے اللہ کو ایک مانا جائے، اس کی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ جب یہ انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں چند اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ انسان کے اندر انسانی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں ایک ہی قوت کا حکم چلتا ہے اور اللہ ہی کو مکمل اختیار ہے، تو انسان جگہ جگہ سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے ایک ہی مرکز سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز، انسان کے اندر اللہ پر ایمان لانے کے بعد شجاعت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے، معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کا تعلق اگر کسی اہم عہدے دار انسان سے ہو، کوئی ایس پی سے تعلق ہے، ڈی ایس پی سے تعلق ہے، کچھ ایم پی ایم این اے سے تعلق ہے، کسی وزیر سے تعلق ہے، تو انسان جو ہے پھر وہ چھوٹی موٹی طاقتوں سے نہیں ڈرتا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا تعلق تو فلاں کے ساتھ ہے، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، تو اس کے اندر سے پھر وہ باقی چھوٹی طاقتوں کا جو خوف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان کائنات کے مالک اور خالق کو اپنے ذہن میں پختہ جگہ دیتا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو پھر یہ انسان مخلوق سے نہیں ڈرتا، پھر وہ خالق سے ڈرتا ہے۔ پھر اس کے اندر مخلوق کے مقابلے میں اس کے اندر بہادری آتی ہے۔ دوسری چیز انسان کے اندر ایک اور جو پیدا ہوتی ہے وہ ہے عزت نفس اور خودداری۔ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو ایسی صورت کے اندر یہ انسان ایک خوددار انسان بنتا ہے۔ یہ پھر مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، یہ پھر رزق مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، عزت مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، یہ انسان اولاد مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، یہ انسان پریشانی میں سے نکلنا چاہتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کب؟ جب اس کا ایمان اللہ پر پختہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ پر ایمان رکھنے والے کی زندگی میں ایک یہ بھی اثر مرتب ہوتا ہے کہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری آتی ہے، تکبر نہیں آتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، وہ زبان سے بھی کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کے اندر پھر عاجزی اور انکساری آتی ہے۔ اور یہ وہ عاجزی اور انکساری ہے جس سے انسان کی زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور یہی تکبر ہے جو انسان کو بہت سی چیزوں میں الجھا دیتا ہے۔ پھر انسان کا اللہ پر ایمان ہوتے اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے
کہ یہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور پھر اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے یہ انسان ان کو کرے اور ان کے نہ کرنے سے بچے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کے کرنے سے بچے۔ پھر اسی طرح انسان کی زندگی میں اللہ پر ایمان لانے سے جو اس کی زندگی میں اثر ایک مرتب ہوتا ہے وہ ہے سکون قلب، کہ اس کو دل کا سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ پھر اللہ پر ایمان رکھنے کے نتیجے میں اس انسان کے اندر ایک یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ انسان مایوسی سے نجات پا لیتا ہے، اس لیے کہ اس اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی میں 100 اتار چڑھاؤ آتا ہے، لیکن یہ انسان جب اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر یہ چیز بھی پیدا ہوتی ہے کہ وہ مایوسی سے نجات پا لیتا ہے، اور اس کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے، وہ کسی بھی مرحلے میں مایوس نہیں ہوتا۔ آج کے ایمانیات کے درس میں ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا کہ جب انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت سے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس سے اس کے لیے وہ زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر آج کے اس درس میں دوسرا جو شعبہ ہے عبادات کا، اس کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے عبادات کے ضمن میں نماز کے جو فرائض تھے، نماز کی جو شرائط ہیں نماز سے پہلے، اور پھر نماز کے اندر جو فرض تھے اس کا ہم نے مطالعہ کیا۔ آج ہم اسی سلسلے میں نماز کے واجبات کا مطالعہ کریں گے۔ نماز کے واجبات کل 14 ہیں۔ واجبات کو ذرا ذہن نشین کیجیے گا، اس لیے کہ واجبات کو ذہن میں رکھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں انسان آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز درست ہو جاتی ہے۔ نماز کے جو واجبات ہیں یعنی جو واجب چیزیں ہیں وہ کل 14 ہیں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قراءت کے لیے مقرر کرنا، کہ فرض کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ دوسرا واجب یہ ہے کہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ بھی واجب ہے، سوائے فرض کے کہ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ میں اس کو پھر دہرا دوں تاکہ یہ دوسرا واجب ذہن نشین ہو جائے کہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، صرف فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں واجب نہیں ہے بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ اور تیسرا واجب یہ ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل کی تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی 1 آیت یا 3 آیتیں چھوٹی پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں، یہ بھی واجب ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں بعد میں سورت پڑھیں۔ 5واں واجب یہ ہے کہ قراءت اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی جو نماز کے فرائض ہیں ان کے اندر ترتیب قائم رکھنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 6، قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 7، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان
سیدھا بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 8 تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا یہ بھی واجب ہے۔ یہ تعدیل ارکان کو سمجھ لینا چاہیے کہ تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ یہ اطمینان سے مراد کیا ہے کہ انسان رکوع کرے تو اتنی دیر کم از کم رکوع کی حالت میں رہے کہ ہر عضو اپنی اپنی جگہ ٹھہر جائے، یعنی نماز کے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کو ادا کرتے وقت انسان اتنی دیر اس عمل میں ٹھہرا رہے کہ اس کے اعضاء اپنی اپنی جگہ ٹھہر جائیں، اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ لہذا اگر کوئی بندہ سجدہ کرے اور بالکل جیسے ٹھونگ مار کے ایک دم سر اٹھا لے تو یہ واجب چھوٹ گیا، سجدہ تو ہو گیا لیکن واجب چھوٹ گیا، اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ اور نمبر 9 واجب یہ ہے کہ قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا، قاعدہ اولا یہ بھی واجب ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کیونکہ عام طور پر جو نماز میں ہم سے بھول ہو جاتی ہے، جو انسان واجبات میں سے جو بھولتا ہے اس میں سے ایک قاعدہ اولا ہے کہ دوسری رکعت میں یعنی 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد جب انسان بیٹھتا ہے وہ بیٹھنا کبھی کبھی بھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے سجدہ سہو ہوتا ہے۔ نمبر 10واں واجب دونوں قاعدے میں تشہد پڑھنا، دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا، یعنی قاعدہ اولا میں بھی 2 رکعت کے بعد بھی اور قاعدہ اخیرہ میں بھی تشہد پڑھنا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 11 امام اگر امامت کرا رہا ہے تو اس کو فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، جمعے میں، عیدین میں، تراویح میں اور رمضان کے وتروں میں بلند آواز سے قرأت کرنا، اور ظہر اور عصر کی نمازوں میں آہستہ پڑھنا۔ تو آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی امامت کرا رہا ہے تو وہ فجر، مغرب اور عشاء میں اور جمعے میں اور عیدوں میں اور تراویح میں اور رمضان کے وتروں میں بلند آواز سے قرأت کرے گا، اور ظہر اور عصر کی نمازوں میں اگر امامت کرا رہا ہے تو وہ آہستہ آواز سے پڑھے گا۔ 12واں واجب یہ ہے کہ نماز کے آخر میں لفظ سلام ادا کر کے نماز کو مکمل کرنا، یعنی دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز مکمل کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ 13واں واجب ہے نمبر 13 نماز جو وتر کی ہے اس میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، یہ نماز وتر میں واجب ہے۔ اور نمبر 14 دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا، جو عید کی نماز میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں زائد، پہلی رکعت میں بھی 3، دوسری رکعت میں بھی 3، تو وہ عیدین کی جو تکبیرات ہوتی ہیں نماز میں وہ بھی واجب ہیں۔ یہ کل 14 واجب ہو گئے نماز کے۔ اب اس میں آسانی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ عام طور پر ہم جو اپنی زندگی میں نماز پڑھتے ہوئے جو چیزیں زیادہ بھولتے ہیں، ان 14 میں سے وہ 2 ہیں۔ ایک ہے قاعدہ اولا، جس کو کبھی کبھی ہم ایک دم دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسری چیز جو ہم زیادہ بھولتے ہیں واجبات میں سے وہ ہے دعائے قنوت، یعنی وتر پڑھتے ہوئے ہم تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں آخر میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ تو یہ 14 واجب ہیں، لیکن ان 14 واجب میں سے آپ 2 پر زیادہ توجہ دیجیے گا، کیونکہ عام طور پر یہ والا مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے، اور اس کا حل بھی عرض کر دیا کہ آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو الحمدللہ نماز ادا ہو جاتی ہے۔ یہ آج کے درس میں عبادات سے متعلق بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد معاملات کے ضمن میں ہم نے گزشتہ درس میں کہ انسان اپنی اولاد کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھے، اس سلسلے میں ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور آخری درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بیٹی کی پرورش کی خاص طور پر تاکید کی گئی تھی۔ اور آج ایک اور جو فرض ہے ماں باپ کا، اولاد کا حق ہے، وہ ہے
کہ ماں باپ اولاد کے اخلاق کی تربیت کریں۔ اخلاق کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا کہ جو انسان کی پختہ عادتیں ہوتی ہیں ان کو اخلاق کہتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ بچپن ہی سے جو عادتیں بدل جائیں، عادتیں بچوں کو پڑ جائیں، بچوں اور بچیوں کو، وہی ہمیشہ انسان کے اندر رہتی ہیں۔ اس لیے بچوں کو ادب سکھانا، ان کے اخلاق کی تربیت کرنا، یہ ماں باپ کا فرض ہے۔ جو ماں کی گود ہوتی ہے وہ بچے کے لیے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ اخلاق کی جو تربیت ماں کی گود میں ہو جاتی ہے، بچے کی سیرت پر ساری زندگی اس کے نشان رہتے ہیں۔ اگر بچوں کے سامنے خود ماں باپ اپنی عادتیں اچھی رکھیں گے تو بچوں میں خود بخود وہ عادات منتقل ہو جاتی ہیں۔ ان کی زبان پاکیزہ ہو، بچوں کی زبان بھی پاکیزہ ہوگی۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا جس انداز سے ہوگا، ان کا رویہ جو ہوگا، اسی طرح انسان اپنے اولاد کے ساتھ بھی محسوس کر سکتا ہے کہ اس میں عادتیں منتقل ہو رہی ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا جسے ہمیں ماں باپ کو بہت غور سے سننا چاہیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد لولد من ادب حسن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو اچھے ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا ہوگا۔ ہم اپنی اولاد کو جو بہترین گفٹ، بہترین تحفہ دے سکتے ہیں وہ ہے اچھا ادب، اچھے اخلاق۔ اسی طرح بچوں کے لیے تعلیم، بچوں کو تعلیم دلانا، یہ بھی ماں باپ کا فرض ہے، اولاد کا حق ہے۔ وہ علم جو کہ ہر انسان کے لیے فرض ہے کہ انسان اپنے اچھے اور برے کا علم حاصل کرے۔ یہ انسان اگر علم حاصل کرتا ہے تو اس میں اچھے برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے، آداب زندگی کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ انسان تعلیم میں، جہاں دینی تعلیم ہے وہاں عصری تعلیم بھی یہ انسان حاصل کرتا ہے۔ یہ بھی ماں باپ کے ذمے ہے کہ ماں باپ کو تعلیم دلانا ایک ملی فریضہ ہے ماں باپ کا، اور اس میں تعلیمی اداروں کے اندر بھیجنا تعلیم دلانے کے لیے، جس میں کہ اس کے عقائد کی اصلاح ہو، عبادات اس کے اندر آئیں، حلال و حرام کی تمیز اس کے اندر پیدا ہو، بڑوں کی تعظیم، ادب سکھانا، اس میں اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، اس میں خودداری، خود اعتمادی پیدا ہو، اور اچھائی اور برائی میں یہ فرق کرنا سمجھ جائے۔ اور پھر یہ انسان تعلیم کے ذریعے، یہ ضروری نہیں کہ انسان وہی تعلیم دلائے کہ جو کہ ذریعہ روزگار ہوتی ہے۔ اصل میں تعلیم کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ زندگی کے اندر اچھے برے کی تمیز پیدا کرنا، شائستگی پیدا کرنا، زندگی کے آداب اور اخلاق اس کے اندر آ جائیں، یہ مقصود ہوتا ہے تعلیم کا۔ ہاں البتہ حصول معاش کے لیے جو تعلیم مددگار ہوتی ہے وہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے، لہذا ماں باپ کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حصول معاش کے لیے جو علوم اور جو فنون ضروری ہیں، جو ہنر ضروری ہے، جو علم ضروری ہے، وہ بھی اپنی اولاد کو ضرور سکھائیں۔ اولاد کے ساتھ حسن معاملہ، اچھا معاملہ کرنے کے بارے میں باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہو سکیں گی۔ اب چوتھا شعبہ ہمارے معاشرت کا ہے۔ معاشرت یعنی رہنا سہنا، اس کے آداب کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور گزشتہ درس میں ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا تھا کہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر کس قسم کا لباس پہننا چاہیے۔ تو گزشتہ سبق میں جو کہ جائز لباس ہے اور ممنوع لباس ہے اس کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور ہم نے یہ مطالعہ کیا کہ سطر کو ڈھانپنے والا لباس ہو اور غیر مسلموں کو جو پہچان ہوتی لباس وہ نہ ہو، اور اسی طرح مرد اور عورت ایک دوسرے سے مشابہت اختیار نہ کریں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے بارے میں یہ ادب سکھایا۔ سوچتا ہے انسان کہ میں لباس کیسا پہنوں، مہنگا پہنوں، سستا پہنوں۔ اصل میں سستا یا مہنگا لباس پہننے کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب سکھایا۔ بخاری شریف کی حدیث موجود،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا ما شئتم ما لم تکن مخیلۃ ولا اسراف، کہ آپ جو جی چاہے پہنیے، جو جائز حدود ہیں، جو اصول ہم نے پڑھ لیے، اس کے مطابق جو آپ جی چاہے لباس پہنے، ما لم تکن مخیلۃ ولا اسراف، جب تک کہ اس میں تکبر نہ ہو اور فضول خرچی نہ ہو۔ یہ انسان دو باتوں کا اور خیال رکھ لے کہ انسان جو لباس پہنے اس میں فضول خرچی نہ ہو اور تکبر نہ ہو۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں سنن نبی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں سے نیچے لباس جو کہ تہبند ہے اور شلوار ہے، پاجامہ ہے، اسے لٹکانے سے منع کیا۔ وہ متکبرانہ لباس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ یہ انسان اپنے آرام کے لیے جو لباس پہنتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اکثر سادہ لباس پہنا، لیکن کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبارہ یمنی منقش چادریں بھی پہنی، جو کہ اس دور کا قیمتی لباس ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی اون کا بنا ہوا جبہ بھی پہنا، جو کہ اس وقت کا قیمتی لباس ہوتا تھا۔ لیکن قیمتی لباس پہننا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت مبارکہ نہیں بنائی، اور ہمیں بھی زندگی میں یہ سکھایا کہ انسان لباس ایسا پہنے جس میں کہ سطر ڈھانپا جاتا ہو اور انسان کے لیے موجب زینت ہو۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے لباس پہنے، اور لباس موجب زینت ہو، اور لباس کے اندر تکبر بھی موجود نہ ہو، اس میں محض دکھاوا اور ریاکاری بھی مقصود نہ ہو، اس میں اپنے آپ کو مالی طور پر دوسروں سے برتر دکھانا یہ بھی مقصود نہ ہو۔ اور پھر لباس کے جو آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ان آداب کا بھی انسان اختیار کر لے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ انسان زندگی کے اندر جب لباس پہنے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لباس ایسا پہنے جو کہ ڈھنگ کا لباس ہو، کہ الناس یعرفون باللباس، کہ لوگ جو ہیں لباس کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ اور اپنے معاشرتی، اپنے مقامی، اپنے قبائل، اپنے علاقے کا لباس، یا اسی طرح جو انسان کو لباس پسند ہو وہ انسان لباس پہن سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں بہت اچھی خاصی وسعت عطا فرمائی ہے۔ بس ان آداب کا خیال رکھنا ہوگا لباس پہنتے وقت جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، جن کا ہم نے یہاں مطالعہ کیا۔ اور آج دین اسلام کا جو 5واں شعبہ ہے اخلاقیات کا، اب ہم 5ویں شعبے اخلاقیات کے بارے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں، اور آج اس کا موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے سکھائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سکھائی۔ سورہ احزاب کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سکھائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، سیدھی بات کہو۔ درست بات وہ ہوتی ہے جو کہ مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زبان کا جو عیب بتایا ہے، اس میں سے کوئی عیب بھی اس زبان کے اندر موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن مجید کے اندر زبان کے عیب بتائے ہیں، ان میں سے ایک ہے جھوٹ، کہ انسان کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے تو وہ قول سدید ہوگا۔ نمبر 2، اس کے اندر غیبت نہ ہو۔ غیبت کے بارے میں ہم الگ سے بھی مطالعہ کریں گے اپنے دروس میں، ابھی فی الحال اختصار کے ساتھ ذہن میں رکھ لیجئے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، وہ برائی جو اس کے اندر ہو۔ تو جھوٹ بولنا یہ بھی انسان کی زبان کا عیب ہے۔ نمبر 2، غیبت کرنا۔ نمبر 3، بہتان لگانا۔ نمبر 4، کسی کی
اوپر تہمت لگانا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تحقیر اور تذلیل زبان سے ادا کرنا، تمسخر اس کی زبان میں نہ ہو، مذاق اڑانا، استہزاء اور تمسخر نہ ہو، اس کی زبان میں طعنہ دینا نہ ہو، اس کی زبان میں دوسرے کا دل دکھانا نہ ہو، اور اس کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اس میں دھوکہ دینا مقصود نہ ہو۔ تو یہ تمام باتیں جو کہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا کہ انسان کی زبان سے جو بات نکلے اس میں کوئی عیب اس طرح کا نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ قول سدید کہلاتا ہے، درست بات کہلاتی ہے۔ زبان کی حفاظت ان تمام چیزوں سے کرنی پڑے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا۔ جب انسان زبان کی حفاظت کرتا ہے تو معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ اس انسان کو پرسکون زندگی دیتا ہے۔ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ اے ایمان والو، تم درست بات کہو، سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا۔ انسان اپنی زبان کو درست کر لے، اس کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ اس کے سارے کاموں کو درست کر دے گا۔ معلوم ہوا آج بھی گھروں کے اندر اگر محسوس ہو کہ بھی میں گھر کے حالات کو درست کرنا چاہتا ہوں تو آسان سی بات ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ جب اور بس اوقات یہ گھروں میں کہا جاتا ہے کہ جی میرے اکیلے کی زبان سے حفاظت کرنے سے کیا ہوتا ہے جبکہ باقی لوگ زبان کی حفاظت نہ کر رہے ہوں، تو اس کا جواب غور سے سننا چاہیے کہ ایک بزرگ کے پاس اسی طرح کی خاتون کوئی چلی گئی اور جا کر کہا کہ میرے جو شوہر ہیں وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہیں، بد زبان ہیں، گھر کے بڑے حالات بگڑ گئے ہیں، تو آپ کوئی تعویذ دے دیجیے۔ تو بزرگ نے ایک تعویذ دے دیا اور کہا کہ بیوی ایک گھر لے جاؤ اور جو ہی گھر میں شوہر داخل ہو تو زبان کے نیچے اس کو رکھنا اور دانتوں کے نیچے رکھ کر اس کو زور سے دبانا، اور جتنا شوہر زیادہ غصے میں ہو اتنی زور سے دانتوں کو دباؤ گی تو ایسی صورت میں تعویذ اثر کرے گا۔ وہ ایک ہفتے کے بعد وہ پھر گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے۔ وہ خاتون گئی بزرگ کے پاس اور جا کر کہا کہ آپ نے بڑا اچھا تعویذ دیا۔ تو بزرگ نے وہ کاغذ کھول کے دکھایا اور کہا بیوی یہ سادہ کاغذ ہے اور کوئی بات نہیں تھی، صرف اتنی سی بات تھی کہ شوہر بیچارہ تھکا ہوا آتا تھا ٹینشنوں میں، معاشرے کی، کاروبار کی، دفتری، اور گھر میں داخل ہوتا تھا، تم اپنی سنانی شروع کر دیتی تھی، وہ بد زبانی کرتا تھا، تم اور بد زبانی کرتی تھی، تو گھر میں جھگڑا ہوتا تھا۔ تو تم نے صرف اپنی زبان پر قابو پایا، اپنی زبان کی حفاظت کی، گھر کے حالات بہتر ہو گئے۔ یہ سوال کا جواب ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دفتروں میں، کاروباری اداروں میں، یا جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں اگر زبان کی حفاظت لوگ نہ کر رہے ہوں تو اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنا شروع کر دیں گے، صرف ایک بندہ بھی اس میں سے اپنی زبان کی حفاظت کر لے گا، یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ کا پھر وعدہ ہے کہ وہ اللہ حالات کو درست کر دے گا، کاموں کو درست کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اللہ ہمارے سارے کاموں کو درست فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔